السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 94، 95، 96 یعنی 94، 95، 96 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اہل کتاب یہود بنی اسرائیل، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا اس زمانے میں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے بیٹے ہیں اور ہم ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں نے ہی مل کر کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، نبیوں کے اولاد میں سے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہودی اور عیسائی ان دونوں قوم کو ہی جنت میں ڈالے گا، دوسرے لوگوں کو جنت نہیں دے گا۔ ان کے اسی عقیدے کی، اسی خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے روایت کیا، اور امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اے یہود، اے بنی اسرائیل، ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اگر آخرت میں اللہ کے نزدیک آخرت کا جو گھر ہے وہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، یہاں پر لوگوں سے مراد مسلمان ہوں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، ہم اہل کتاب یہودی جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور جو عیسائی جو لوگ ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں اللہ کا جو گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، اگر لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے لیے خاص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا کرو کیا مطلب؟ موت کی دعا کرو اللہ سے کہ ترنت تم لوگ مر جاؤ۔ موت کی تمنا کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ تم ترنت مر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ جو اعمال وہ پہلے انجام دے چکے ہیں ان کو دیکھ کر کے وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا نہیں کریں گے، دعا نہیں مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو تو موت دے دے۔ جو کچھ وہ آگے دے چکے ہیں، حافظ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مکمل علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کچھ وہ اعمال انجام دے چکے ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت کیا کہ ہمارے سامنے یہ حدیث پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی لوگ دعا کر دیتے تو فوراً مر جاتے، اگر وہ یہ دعا کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اگر سچے ہیں تو ہمارا جو مقابل ہے اس کو موت دے دے، اور اگر وہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو موت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی لوگ دعا کر لیتے تو فوراً مر جاتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلے میں چلے آتے، اسی کو کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی موضوع کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈسکشن کرتے کرتے بات نہیں بنی، وہ بھی ہار نہیں مان رہا ہے، یہ بھی ہار نہیں مان رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے بال بچوں کے ساتھ آبادی سے باہر نکلنا ہے،
آبادی سے باہر نکل کر کے مباہلہ کرنا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرے گا کہ اللہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اگر میں سچا ہوں تو جو جھوٹا ہے اس کو میری زندگی میں تو موت دے دے. اسی طرح سے یہ بھی دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں سچا ہوں، اگر میں سچا نہیں ہوں تو جو میرے سامنے ہے اس کو تو موت دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی لوگ دعا کر دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں موت دے دے تو وہ فوراً مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتے. اور اگر وہ مباہلہ کے لیے چلے آتے تو پھر اپنے مال و اولاد کو اور اپنے بال بچوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اے یہودیوں لوگوں کے مقابلے میں تمہارے لیے خاص ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی دعا کرو اگر تم سچے ہو. اور آگے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو اعمال وہ انجام دے چکے ہیں اب کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی دعا نہیں مانگیں گے. اور جو ظالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب خوب جانتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 6، 7، 8 کے اندر یہی باتیں بیان فرمائی. یہ جو یہود و نصارہ ہے ان لوگوں نے خیال کیا، کیا خیال کیا کہ جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، مسلمان جنت کے اندر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو چیلنج کیا کہ ایک کام کرو تم لوگ آ جاؤ میدان کے اندر اور دعا کر لیتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کے مقابلے میں جھوٹا مر جائے اس کو موت مل جائے. تو ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے. اس سے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت کے اندر جائیں گے مسلمان جنت کے اندر نہیں جائیں گے، یہ بات سراسر جھوٹ ہے، یہ بات سراسر جھوٹ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور یہ لوگ جو کچھ اعمال پہلے انجام دے چکے ہیں اس کو دیکھ کر کے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب جانتا ہے. سامعین کرام آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. یہودیوں میں سے ہر ایک لوگوں کے مقابلے میں زندگی جینے کا بہت زیادہ حریص ہے، ان کو بہت زیادہ حریص ہے کہ ہم لمبی زندگی جئیں. لوگوں کے مقابلے میں یہود کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بہت لمبی زندگی جئیں. کیوں لمبی زندگی جئیں؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی جو کرتوت ہے اس کو وہ خوب جانتے ہیں. آپ آج کے ڈیٹ میں بھی دنیا کے جو پولیٹیکل جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اگر اس کے گہرائی میں جا کر کے دیکھیں گے تو جتنے بھی جرائم دنیا کے اندر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. جتنے بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہودی لوبی کام کر رہی ہے. جتنے بھی فحاشیاں، بے حیائیاں، بد کرداریاں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہودیت کا جو ہے ذہن کام کر رہا ہے. کیوں کہ یہ جو جرم کرنا ہے یہ ان کا پیشہ ہے، شروع سے ان کی فطرت کے اندر شامل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. لوگوں کے مقابلے میں آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ لمبی زندگی کی چاہت کر رہے ہیں. اور صرف لوگوں کے مقابلے میں نہیں، اللہ نے مزید آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہے، جو اللہ اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ لمبی زندگی کی چاہت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے کرتوت کے بارے میں پتا ہے کہ انہوں نے کتنے برے برے کام کیے ہیں اور اب آخرت میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے، تو ان کی یہ چاہت ہے کہ کسی طرح سے آخرت میں ہم نہیں جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہر حال میں ان کو آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور آپ یہودیوں کو پائیں گے کہ لوگوں کے مقابلے میں لمبی زندگی جینے کے زیادہ حریص ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کے اندر یہ چاہت ہے يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہودیوں میں کا ہر ایک یہ چاہت کرتا ہے کہ ان کو 1000 سال کی عمر ملے، 1000 سال کی عمر ملے، 1000 سال تک وہ زندہ رہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا، کیا بیان فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ.
لمبی زندگی بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کتنی لمبی زندگی جی لے، آخر میں کیا ہوگا؟ موت ہے۔ کتنی لمبی زندگی کیوں نہ جی لے، آخر میں پھر موت ہی ان کا مقدر ہونے والی ہے، اور موت کے بعد آخرت میں پہنچنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور لمبی زندگی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مشرکین سے بھی زیادہ لمبی عمر جینے کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن لمبی عمر اگر ان کو مل بھی گئی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بھی بڑی لمبی زندگی ہے، جب سے ہے تب سے ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت کے دن تک زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آنے والی ہے، اللہ نے اس کو زندگی دے دیا ہے، لیکن یہ لمبی زندگی اس کافر کو بھی کام نہیں آئے گی، آخر میں اس کو بھی جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، لمبی زندگی بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں یہودیوں کے لیے ہے، کیونکہ یہودی مدینے کے اندر تھے، یہ پوری کی پوری صورت مدینے کے اندر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہودیوں کی نصیحت بھی فرما رہا ہے، اور یہودیوں کی جو حقیقت ہے جو اس زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اس حقیقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانے کے لیے ان تمام باتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت لمبی زندگی جینے والے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ایسے اعمال انجام دیتے رہنے چاہیے جو آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہ جنت کے اندر جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے، ویسا ہم کو بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہیں کہ ہم صرف مسلمان ہی جنت کے اندر جائیں گے، نہیں، پہلے زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں ان میں جن لوگوں نے بھی نیک اعمال انجام دیے، اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور آج کے ڈیٹ میں بھی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ ایک یہودی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، لیکن ایک مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے باوجود اپنے اعمال جنتی والے نہیں رکھے گا تو وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارے اعمال بھی ہونے چاہیے، تبھی جا کر کے ہم جنت کے اندر جائیں گے، وگرنہ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،